ونفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ رب العالمین کی کلام ذیشان، کلام بابرکت کی سورۃ الانعام نشان سورہ 6 آیہ مبارکہ 161 اور 62 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یقیناً مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے. دیناً قیماً، وہ دین کہ جو ملت ابراہیمی کا دین ہے، میں اس دین پر قائم ہوں. یعنی وہ ملت ابراہیمی یا ابراہیم علیہ السلام جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. وہ پروردگار عالم لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ میں مسلمین میں سے پہلا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انسانیت کو بتا دی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسے رقم کر دیا قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ صراط مستقیم در حقیقت وہ راستہ ہے جس پر احمد مشتبہ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ اللہ کا مومن، اللہ کا بندہ شب و روز جب اپنی نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ یہی استدعا کرتا ہے اپنے رب سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود پر پہنچا جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کے پیرو ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طرح ہمارے لیے نمونہ ہے جس طرح سے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جس قدر قربانیاں اور اللہ کے دین کی دعوت کے واقعات ملتے ہیں وہ ہم تمام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام در حقیقت وہ تھے کہ جو یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک عظیم قربانی دی اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، بہت عظیم قربانی کہ جب ایک بچے کے حوالے سے وہ دعا گو ہوئے اور یہ کہا اللہ تعالیٰ سے، سورہ صافات نشان سورہ 37 آیہ مبارکہ 100 ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے یہ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، کیا سوچتے ہو اس بارے میں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جواب دیا بیٹے نے اے والد بزرگوار، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں آمادہ ہو گئے اس بات پر تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا
اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکار کے کہا اے ابراہیم، فَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یقیناً آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، پورا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً اس میں ان کی بہت بڑی آزمائش تھی، بہت واضح آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ان کو ایک بہت بڑی قربانی سے نوازا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کی تمثیل آئندہ آنے والے لوگوں کے اندر بھی چھوڑ دی. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح اپنے نیک بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. اللہ کے بندو، اب سے کچھ دن بعد وہ دن شروع ہونے والے ہیں کہ جو در حقیقت ایک بہت بڑی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم کرتے ہیں، اس پر اختتام ہوگا ان دنوں کا. گویا کہ یہ وہ دن ہیں کہ جو بہت قیمتی ہیں. ترمذی میں ہے صحیح سند سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں عمل کرنا اللہ رب العالمین کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. یعنی یہ ذوالحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں بہت اہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ولل جہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، آپ نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں، الا رجل، سوائے وہ شخص خرج بنفسہ ومالہ، جو اپنے نفس، اپنے آپ اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد یا جنگ کرنے کے لیے نکلا. ولم یرجع من ذلک بشیء، تو اس کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ جان تھی اور نہ مال تھا. یعنی اس کا مقابلہ یہ جو نیک عمل ہے کہ اس نے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیا، اس کا مقابلہ جو ہے وہ یہ دن نہیں کر سکتے. البتہ ان میں کیا ہوا ہر عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل اور تحمید کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، طبرانی میں ہے صحیح سند سے اور مسند احمد میں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، یعنی اس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، مسند احمد میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے اس طرح سے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ تکبیرات ہیں کہ جو ان دنوں کے اندر صبح شام پڑھنی چاہیے، اور جب یاد آئے چلتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیرات کا جو ہے وہ ورد کرتے رہنا چاہیے. ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے اندر وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی الوہیت بیان کرنے کے لیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ترین ذکر ہے. جب اللہ رب العالمین نے اپنے کلام ذیشان کی ابتدا کی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو اپنی حمد اتنی محبوب ہے
کہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے اور یہ الفاظ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو صحیح مسلم میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ مزید الفاظ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی بہت رحمان، بہت زیادہ رحیم، سراپا شفقت، گویا کہ مہربانی میں سب سے زیادہ، بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ مہربان، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یعنی حمد کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی توصیف اور تحمید کے اندر جو بھی کلمات کہے جائیں گے تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ثنا بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک، روز جزا کا فیصلہ کرنے والا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ اللہ رب العالمین مالک یوم الدین ہے، وہ دن کہ جب اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اللہ واحد اور قہار کی ہے، جو بہت زیادہ زبردست ہے، حساب لینے والا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ آیا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کس طرح گزر رہی ہے۔ ہماری زندگی اگر اس طرح گزر رہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی، اس منعم نے جو کچھ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اس کا ادراک کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں سے سوچیں کہ جس نے ہمیں بصارت دی ہے، جس نے ہمیں سماعت دی ہے، جس نے ہمیں گویائی دی ہے، تو اس کا کتنا حق ہے کہ ہم اس کی حمد بیان کریں۔ معمولی نہیں ہے حمد کے الفاظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کے کلمات وہ ہیں کہ جو میزان کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو میزان کو بھر دیتے ہیں۔ او تملأ ما بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کا جو خلا ہے وہ پر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، یہ جو ذوالحجہ کے ایام اب شروع ہونے والے ہیں، اس میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کی الوہیت بیان کرتے رہیے، تکبیرات پڑھتے رہیے، اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہیے، اس لیے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تمثیل جو قربانی کی صورت کے اندر انہوں نے جو قربانی پیش کی اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ذبح عظیم ہمیں عطا کی، بڑی قربانی عطا کی، یہ قربانی گویا کہ اس منعم کے لیے، اللہ جو ہمارا منعم حقیقی ہے اس کے لیے گویا کہ ایک نذرانہ ہے۔ یہ عبادت اور قربانی دونوں جو ہیں اس سے ہم کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کی پرہیزگاری۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ غرض و غایت کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کا ڈر اس وقت پیدا ہوگا کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ہماری اپنی کوئی صلاحیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں ملی ہے، یا ہماری کوئی ہوشیاری ہے، یا ہمارا کوئی علم ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں ملی ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ مومن جو ہے وہ اس نفسیات میں جیتا ہے کہ جو کچھ نعمتیں ہیں وہ سب میرے رب نے مجھے دی، اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ اللہ نے دیا تھا، اگر اللہ مانگ رہا ہے تو یقیناً میں اللہ کے لیے اس بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اور اس بیٹے نے بھی کوئی تعامل نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ پیچھے ماں کی تربیت تھی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ جب ماں بنے تو ان کے لیے وہ نقشہ سامنے ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ تھا، کہ جن کی پوری زندگی گویا کہ قربانی کی تمثیل ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی نماز اللہ رب العالمین کے لیے تھی۔ آئے کہ کیا واقعتاً ہماری نمازیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں؟ ہماری نمازیں کیا شعوری نمازیں ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ کیا کیا گیا کہ جب آپ صحیح بخاری میں کعبے کے سائے میں نماز ادا کر رہے تھے مکہ میں، تو آپ کے بارے میں ابو جہل نے کہا کون ہے جو اس ریاکار کی خبر لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ کون ہے جو اس ریاکار کی خبر لے گا؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کون ہے کہ جو اونٹ کی اوجڑی لے کر آئے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو ان کے اوپر اوجڑی رکھ دے گا۔ عقبہ بن معیط جو سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کیا کہ اونٹ کی اوجڑی لے کر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر رکھ دی وہ اوجڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، انہوں نے جا کر وہ اوجڑی اٹھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا کعبۃ اللہ کے اندر۔ سوچے تو صحیح کس طرح کی قربانیاں اس وقت لوگوں نے دی ہیں۔ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی جو ہے وہ داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں، انہیں بہت تکلیفات دی گئیں، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا،
یہاں تک کہ رسول نے کہا اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار ہو جاؤ، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اوجڑی ہٹائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ان کے لیے بد دعا کی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت سے آپ کو روکا تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن جب کبھی بھی آپ کو عبادت سے روکا گیا، آپ کو اللہ کے دین سے روکا گیا، تو آپ نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جو بدر کے اندر ان تمام کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ قربانیوں کے باعث دین ہمیں ملا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ دین کی قدر کیا ہے کہ اس علمی ورثے کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ وہ دین ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا، یہ وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام جس دین کے اوپر تھے۔ اللہ کے بندو، اس دین کے لیے جو قربانیاں لوگوں نے دی ہیں، ذرا سوچے تو صحیح بخاری میں ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تستنصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے تو اتنی تکالیف پہنچی کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کیا گیا، ان میں سے گڑھا کیا جاتا تھا، ان میں سے کسی شخص کے لیے، اور اس کو اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کو دبا دیا جاتا تھا زمین میں، پھر اس کے بعد ایک آرا لے کر آیا جاتا تھا اور اس آرے کو اس کے سر کے بیچ میں رکھا جاتا تھا، فَيَشُقُّهُ بِإِثْنَيْنِ، اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ لیکن یہ چیز بھی اس کو دین سے باز نہیں رکھتی تھی، وہ اللہ کے دین کے اوپر قائم رہتا تھا۔ کسی شخص کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا کہ اسے لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھی اس کے جسم پر، اور وہ کنگیاں اس کی کھال اور اس کے پٹھوں سے گوشت سے ہوتے ہوئے اس کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز بھی اس کو دین سے نہیں روکتی تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ اس اپنے دین کا اتمام کرے گا، یقیناً ایک امن قائم ہوگا کہ کوئی خاتون چلے گی صنع سے لے کر اور حضر موت تک ہو جائے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ دین اصل میں قربانیاں مانگتا ہے۔ قربانی کس چیز کی؟ اپنے آپ کی قربانی، اپنی انانیت کی قربانی، اپنے گھمنڈ کی قربانی، کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے آپ کو گویا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے لگا دیں اپنی زندگیوں کو، یہی مقصد ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا علیہ السلام، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ اور چند کھجور ان کو دیے، جانے لگے تو ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ صحیح بخاری میں ہے نقشہ کتاب بدل خلق کے اندر، کہا ابراہیم تم ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اصغر دیے کہ پھر پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب نہیں دیا تو ہاجرہ نے یہ کہا کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ہاجرہ کو یہی جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کیا کہا؟ اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، اگر یہ بات ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور یہ کہا اے اللہ انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے، ایک بیابان وادی میں چھوڑ دیے جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نظام صلاۃ قائم کریں گے، تاکہ یہ نماز ادا کریں گے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اے اللہ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ ذرا سوچے تو صحیح، نماز کا قائم کرنا، اللہ کے لیے نماز ادا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ جو دن آ رہے ہیں اس میں فرائض کا باجماعت اہتمام صرف نہیں کرنا بلکہ نوافل کی طرف بھی رغبت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں فَإِنَّكَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم پر کثرت سجود لازم ہے۔ فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً، تم اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کرو گے مگر إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے درجات بلند کرے گا، اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دے گا، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ کثرت سے نماز ادا کیجئے، جو نوافل ہیں ان کو کثرت سے ادا کیجئے ان دنوں کے اندر تاکہ تقرب اللہ میسر ہو، اللہ کی قربت میسر ہو، اللہ کی معرفت میسر ہو۔ اور یہ وہ دن آنے والے ہیں ذو الحجہ کے دن کہ جن کے ذریعے سے آپ اور میں اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے کس قدر قریب ہیں۔ اس کا اندازہ میں اور آپ کیسے لگائیں گے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب ذیشان نازل کی ہے قرآن مجید فرقان حمید، ہمارا اس سے تعلق کس قدر گہرا ہے۔ جس قدر گہرا ہمارا قرآن مجید سے تعلق ہوگا اسی طرح سے ہمارا تعلق اپنے رب سے جڑے گا۔ رب کی محبت کو حاصل اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے رشتہ استوار کرنا ہوگا۔ اور آج اگر ہمارے پاس اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، کتاب ذیشان ہے۔ اس کی تلاوت کیجئے، اس کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کیجئے۔ اس کے اندر مومنین کے لیے شفا ہے، اس کے اندر غموں سے فکرات سے نجات حاصل کرنے کی گویا کہ کنجی موجود ہے اس کے اندر۔ اگر ہم اسے پڑھیں اور اس سے اپنے دلوں کو منور کریں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے ہمیں قریب کر دے گی، اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کے محبت میسر آئے گی۔ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی ان کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس گئی تھی۔ وہ اس آیہ مبارکہ کے مصداق سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، قربانی چاہے وقت کی ہو، قربانی چاہے اپنی جان کی ہو، چاہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کی ہو، چاہے اللہ تعالی کی کتاب کے حوالے سے وقت دینا ہو یا ایسے امور کی طرف وقت دینا ہو کہ جو اللہ کے دین کو تمکنت دینے کے لیے ہو، اس کو مضبوطی دینے کے لیے ہو، ہمیں کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو دن آنے والے ہیں اس کے اندر چن چن کے ہمیں ان موقعوں کے لیے تلاش میں رہنا چاہیے کہ وہ کون سے نیک کام ہیں جو ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں، نماز کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں آپ اللہ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، یتیموں پر، مساکین کے اوپر،
جو بیوائیں ہیں ان کے اوپر، جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام در حقیقت خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قل لمن، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، للہ ولکتابہ، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، اور ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمین کے لیے اور ان کے عمرہ کے لیے، ان کے عام لوگوں کے لیے۔ تو غرض یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر سبقت حاصل کریں تو سبقت ہمیں خیرات کے اندر حاصل کرنی ہوگی، اللہ کے لیے مغفرت اور بخشش اور جنت کی طرف مساریت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو، جلدی کرو، کس کی طرف؟ بخشش کی طرف، جنت کی طرف، جنت کی طرف مساریت، جلدی۔ ہماری جلدی کن چیزوں کی طرف ہوتی ہے؟ ہم اور آپ سوچیں کن چیزوں کے لیے ہم عجلت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں؟ وقتی اور عارضی چیزوں کے لیے۔ وہ جو ہمیشہ کے باغات ہیں یا ہمیشہ کی جو جنتیں ہیں، اگر وہ ہمارے مطمع نظر ہوں کہ جو یقیناً متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں، تو ہمارا عمل بدل جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ وہ کون متقین ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ متقین وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے رہتے ہیں، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اصل میں قربانی کس چیز کی ہے؟ قربانی نام کس چیز کا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی انانیت کی قربانی دینی ہے۔ اپنے غصے کے معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ کن معاملات میں ہمیں غصہ آتا ہے۔ جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تب ہمیں خود غصہ آتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو آیا کہ ہماری تیوریوں میں بل پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے؟ جب ہمارا اپنا گھمنڈ چکنا چور ہو رہا ہو تو ہم تلملا جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہو تو ہمیں کوئی غصہ نہ آئے۔ تو ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ ڈبل معیار، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دوہرا معیار۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہمیں نرم ہونا ہے اور کہاں ہمیں سخت ہونا ہے۔ کب ایسا ہو کہ جب ہماری ذات کا معاملہ ہو اور ہم لوگوں کو معاف کر دیں؟ یہ قربانی ہے اصل میں۔ موقع ہر موقع پہ قربانی اسلام مانگتا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قربانیاں دینے میں کوئی دریغ نہیں کی۔ بدر کا میدان دیکھ لیں، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن حمام انصاری، جب دیکھا کہ سامنے سے کفار حملہ آور ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی۔ کون ہے جو اس جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے سنا کہ اس جنت کی طرف مساریت کرو، بخشش کی طرف جلدی کرو جس کا آسمان اور زمین کی طرف جو ہے کے برابر اس کی کشادگی ہے۔ تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، واہ واہ، یعنی تعجباً کہ اس قدر بڑی وسیع جنت کے جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی اور یہ کہا کہ ہاں تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو جنتی ہیں۔ انہوں نے اس خوشخبری کے بعد کھجور نکالے اپنے پاس کھانے کے لیے، پھر سوچا کہ جتنی دیر میں یہ کھجور کھائے جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی،
اللہ کی راہ میں نکلے لڑنے کے لیے اور دیوانہ وار لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی. ذرا سوچے تو صحیح. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر قید کے اندر موجود ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے پاس پھل آ رہے ہیں. وہ انگور کے خوشے کھا رہے ہیں. صحیح بخاری میں یہ قربانیوں کا نتیجہ اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر دکھایا تھا. آج بھی قربانیوں کے ثمرات نازل ہوں گے زمین کے اوپر بشرط یہ کہ ہمارے اندر ایمان ہو. ہم یہ سوچیں کہ ہماری جدوجہد کس طرف ہے. آیا کہ ہم فقہی مشاغافیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں یا محض قانونی بحثوں کے اندر لگے ہوئے ہیں یا اللہ سے رغبت اور تعلق ہمارا موجود ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم اس طرح کی منطقی گفتگو کے اندر لگے ہوں کہ جس کا مقصد دوسروں کو نیچے دکھانا ہو یا اپنے علم کا روب دوسرے کے اوپر جھاڑنا ہو تو ایسے کے اندر کبھی بھی نہ تو تقوی حاصل ہوتا ہے اور نہ ایمانیات کی روح جو ہے وہ میسر آتی ہے. اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی حقیقت میں ان چیزوں کے اندر مضمر ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. نماز کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنوں کے زمانے کے اندر العبادۃ فی الحجر العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے گویا کہ میری طرف ہجرت کر کے آنا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت زیادہ مار کے جو ہے وہ فتح کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، ہمیں اپنے اوپر جھنڈے لگانے کی ضرورت ہے. ہم سوچتے ہیں شاید دوسروں کے اوپر جھنڈے لگائیں. نہیں، ہمیں اپنے اوپر اپنے آپ کو زیر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معاملات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا وقت اللہ کی عبادتوں کے اندر دے رہے ہیں. ذکر و اذکار کے اندر جو ہے وہ ہم مشغول ہیں. نوافل پر کس قدر ہمارا زور ہے. ہم ظہر سے پہلے کس طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, اور ظہر کے بعد کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. آیا کہ ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم ظہر سے پہلے وہ 4 نمازیں 4 رکعت نماز پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت بتائی ہے. عصر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی فضیلت بتائی کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے. صلی قبل العصر 4 کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. ظہر سے پہلے اللہ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, جو نوافل کی طرف رغبت کرتا ہے, اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں. تو الغرض اللہ رب العالمین نے جو بات آئے مبارکہ میں نماز کے حوالے سے بتائی اور پھر اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا, تو قربانی در حقیقت ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. اس لیے کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جن اور انس کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت اہم ہے. آیا کہ ہمارا وقت اگر عبادت میں گزر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. یعنی ہر وہ چیز, ہر وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا مقصود ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو, وہ عبادت ہے. وہ ذکر و اذکار ہو, وہ واقعی طور پر اللہ کے آگے جھکنا ہو, نمازیں پڑھنا ہو, قربانی کرنا ہو, یا حج بیت اللہ کرنا ہو. ہر عبادت وہ ہے کہ جس کا 2 طرح کا جو ہے 2 طرح کے حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جو اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے, جو اس کی ظاہری ایک خد و خال ہے. نماز ہے, اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے, لیکن جو اس سے مقصود ہے وہ اللہ کا تقوی ہے. اسی طرح جو روزے ہیں ان کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے, اس کے لیے اوقات کا تعین ہے. غرض و غایت جو حاصل کرنا ہے وہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. اسی طرح قربانی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, جو تم قربانی کرتے ہو اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا,
اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک گھڑی آویزہ ہے، اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، موجود ہے، ظاہری ڈھانچے کے لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس اس کے اندر یہ خامی ہے کہ وہ وقت صحیح نہیں دے رہی. تو کیا اس گھڑی کا کوئی فائدہ ہے؟ اس ڈھانچے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس ظاہری ڈھانچے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک کہ اس کی وہ روح میسر نہیں آتی کہ جس مقصد کے لیے اس گھڑی کو آویزہ کیا گیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ٹائم صحیح دے، لیکن اگر وہ ٹائم صحیح نہیں دے رہی اور صرف ایک ڈھانچہ دیوار کے اوپر آویزہ ہے تو اس ڈھانچے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح نمازیں ہیں. اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ نمازیں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، تو گویا کہ اس سے وہ روح میسر نہیں آئے گی کہ جو تقوی کی روح ہے. بالکل اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے. قربانی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، لیکن اگر اس کی رضا شامل حال نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے، ریاکاری ہے، تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے دکھانے والی جو چیزیں ہیں اس کو لوگ تو دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کے پاس ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے. اللہ کا شاعر کیا ہے؟ یعنی شعائر شعیرتن کی جمع ہے. شعیرتن واحد ہے، سمبل، نشانی. یہ گویا کہ ایک نشانی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اور یہ تمثیل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. اور جب ہم اس کی گردن پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں تو جو الفاظ پڑھتے ہیں، جو عہد اللہ سے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے، زندگی اور موت اللہ کے لیے، نماز، قربانی، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو کیا واقعی طور پر سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور جب کبھی بھی ہم اس چیز کا صحیح اندازہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنی زندگیوں کو اس حوالے سے اس رخ کو بدل دیا تو انشاءاللہ العزیز ہماری قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی. بصورت دیگر اگر وہ قربانیاں اس طرح نہیں ہوئی جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس طریقے کے مطابق نہیں ہوئی یا اس کے روح کے منافی ہوئی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قربانیاں اور نمازیں اور یہ عبادتیں سب کی سب رائگاں ہوں گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے کون سا طریقہ اختیار بتایا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھیجا. جو طریقہ نبی نے بتایا اس طریقے کے مطابق اگر سارے کام ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. بصورت دیگر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کا متلاشی ہوگا وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یاد رکھیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اس منعم کے لیے شکر ادا کرنا. نماز کا مقصد کیا ہے؟ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے آگے اپنی جبی کو جو ہے وہ ٹکا دینا. بالکل یہی تمثیل اللہ رب العالمین نے اسی کو اللہ نے بہت ایک مختصر سی سورہ ہے اس میں بیان کیا، یعنی سورۃ الکوثر نشان سورہ 108. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. یعنی کہ کوثر کا مطلب حوض کوثر بھی ہے اور کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی وہ تمام نعمتیں، منزلتیں، انعامات جو کچھ اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا اپنے نیک بندوں کے لیے، سب کچھ آپ کو عطا کر دیا، خیر کثیر آپ کو عطا کر دیا. تو جب خیر کثیر آپ کو عطا کر دیا تو اس کی صورت میں آگے ارشاد فرمایا، فصلی لربک وانحر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو شخص نعمتیں دیتا ہے
تو اس نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، نماز پڑھیں. اور نماز کے اندر سب سے اہم مقام کون سا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر سب سے اہم مقام وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں. یعنی آخری مقام ہے وہ کہ جب کوئی شخص اپنی جبھی کو اللہ کے آگے رکھ دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، سر تسلیم خم ہے اللہ تیرے آگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد. رب سے سب سے زیادہ بندہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. فاکثروا فیہ دعا، اس میں دعا کثرت سے کیا کرو. تو اللہ کے بندو، جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، کثرت سے ہم نمازیں پڑھیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے لیے قربانی کریں. ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن جو ہے وہ نامراد ہوگا، برباد ہوگا. اس کی نسل جو ہے وہ اس کی نسل نہیں چلے گی، وہی ابتر رہے گا. تو الغرض یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو ہے وہ ہم پر نچھاور ہوں، اس کی برکتیں ہم پر نچھاور ہوں، تو ہم اپنی زندگیوں کو اللہ رب العالمین کے لیے صرف کر دیں، اپنی عبادتوں کے کو محض اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اپنی قربانی کو محض اللہ رب العالمین کے لیے کریں. لا شریک لہ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے پہلا ہو جاؤں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. ہمیں بھی مسلم بننا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے، اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بات کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. تو اللہ کے بندو، اس دین پر عمل کیجئے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا. وہ خالص دین ہے، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہ کیجئے، اس میں لوگوں کی رائے، اجتہادات، قیاسات، مولویوں کے وہ فتوے کہ جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے متضاد ہیں، ان تمام کو ہٹا دیجئے، ان تمام کو قابل عمل نہ سمجھیے، بلکہ قابل عمل اس چیز کو سمجھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بھیجے گئے تھے. وہ کیا ہے؟ بہت آسان سہل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی بھی ایسا عمل کرے جو ہم نے عمل نہیں کیا وہ رد ہے، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، وہ بیکار ہے، وہ بارگاہ الہی کے اندر قبول نہیں ہوگا. تو الغرض یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں تو ہمیں اللہ کا مسلم بننا ہوگا. وہ تمام مسالک، مذاہب، مکاتب فکر اور جو فرقے گروہ جو اس زمین پر لوگوں نے بنائے ہیں، جن کی شناختیں آپ جانتے ہیں، یہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے. ہمیں قربانی دینی ہے ان تمام کی. یہ تعصب اور نفرت کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئے ہیں. جب کبھی بھی آپ کسی گروہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پیچھے کوئی شخصیت جو ہے وہ ایک عام شخصیت، کوئی غیر نبی شخصیت ان کے پیچھے نظر آتی ہے. لیکن جب کبھی بھی آپ اللہ کے دین کو دیکھیں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبیا. جو صبح و شام ہم کہتے ہیں کیا کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا. جب کبھی بھی ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو جب ہم پیچھے دیکھیں گے تو ہمیں جو چیز نظر آئے گی وہ اسلام ہے، جو چیز نظر آئے گی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، وہ مسلمین ہیں. اور ان کے پیچھے جو شخصیات نظر آئیں گی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات ہیں، وہ کوئی غیر نبی شخصیات نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ کا دین نازل ہوا تھا. تو ہمیں بے کم اوقات اسی دین پر عمل کرنا ہوگا کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا. وہ کیا چیز تھی؟
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو اللہ کے دین پر یکسو عمل کرنے والے مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو الغرض یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے۔ اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اللہ نے اس کی تردید کر دی کہ ابراہیم یہودی اور عیسائی نہیں تھے، وہ تو مسلم تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ کا مسلم بننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعلق موجودہ دور کے اندر جو فرقے مسالک اور مذاہب ہیں موجود ہیں، ان میں سے کسی سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو لہذا ہمیں بھی اپنے تعلقات کو ان تمام سے ختم کر کے اللہ کا مسلم بننا ہوگا اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی وہ صورت ہوگی کہ جب ہماری نمازیں بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی، ہماری قربانیاں بھی قبول ہوں گی، اور ہماری زندگی اور موت سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین سننے، سمجھنے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر وہ نیک کام جو اللہ رب العالمین کے لیے ہوں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر اسے قبول فرمائیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔